کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، غوث اعظم کا۔ فرشتوں روکتے ہو کیوں مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے ہو کیوں مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا۔ خدا کے فضل سے ہم غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا، لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا، طریقہ قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا، طریقہ قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا۔ خدا کے غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، جمیل قادری سو جاں سے ہو قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جاں سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ۔ یہ ماہ مبارک، ماہ فاخر، ماہ عبد القادر، ربیع الآخر شریف ہے، آل محبت جسے ربیع الغوث بھی کہتے ہیں۔ حضور پر نور سید الاسیات، فرد الافراد، غوث الاغواث، غوث کونین، مغیث دارین، سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس سراپا قدس کا یہ مبارک مہینہ ہے، یعنی کہ ربیع الآخر کی 11 تاریخ کو سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال شریف ہوا۔ اس وجہ سے اس مہینے کو بڑی 11ویں شریف کا مہینہ کہتے ہیں کہ یہ خاص عرس مبارک کا مہینہ ہے۔ ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 73 میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان الفضل، اے محبوب فرما دو کہ یہ جو فضل ہے بید اللہ، یہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ تو اس کا جو فضل و انعام و کرم ہے اس کی تقسیم کے مختلف طریقے ہیں۔ کئی بار اس پر ہم گفتگو کر چکے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ بارش نہیں برسا سکتا، قادر مالک وہی ہے، اسی کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس نے بارش برسانے والے فرشتے بھی مقرر کیے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ماؤں کے رحموں میں
خود لوتھڑے کو تصویر اور پھر اس میں جان نہیں ڈال سکتا۔ حی و قیوم وہی ہے جو خود زندہ ہے، اوروں کو زندہ کرتا ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ رات سے دن کو پیدا فرماتا ہے اور دن سے رات کو، زندوں سے مردوں کو اور مردوں سے زندوں کو پیدا فرماتا ہے، اور ہر شے پر وہ قادر ہے۔ لیکن اس نے ماؤں کے رحموں میں بھی تصویر بنانے کے لیے لوتھڑے کی وہ جو گوشت کا پیس ہوتا ہے جو گروتھ کرتا ہے، اس کو جو صورت دیتا ہے وہ اللہ کا فرشتہ ہوتا ہے۔ یہ ڈیوٹی بھی اللہ نے فرشتوں کی لگائی۔ اسی طرح ساری باتوں پہ غور کر لیا جائے، سمندروں پہ کنٹرول، پہاڑوں کا فرشتہ، ہواؤں پر فرشتہ، زندگی ڈالنے والا، موت دینے والا، پھر قبر میں سوالات والے، نیکیاں اور بدیاں لکھنے والے، تمام امور پر اللہ کریم نے اپنے فرشتوں کو مقرر کیا۔ تو یہ فرشتے جو کام کرتے ہیں یہ اللہ ہی کے حکم سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو فضیلتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں، ان کو مراتب بخشے ہیں۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ بارش فرشتے نے برسائی ہے، یا اس بچے کی جو تصویر ہے، صورت ہے، وہ فرشتے نے بنائی ہے، تو یہ بات بھی درست ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ نے بنائی ہے تو یہ بھی، لیکن پریکٹیکل کرنے میں جس کی ڈیوٹی تھی وہ فرشتہ ہے۔ لہذا جب ہم کہتے ہیں غوث پاک کا فضل ہو گیا یا غوث پاک کی نگاہ ہو گئی، تو غوث پاک میں جو فضائل ہے، جو شان ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کی عطا فرمائی ہوئی ہے، اور اصل میں یہ اللہ ہی کا فضل ہے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فضل کیا کہ ہمیں سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت، عقیدت اور ان کی غلامی کا شرف عطا فرمایا۔ اچھا، اب یہ ایک حدیث شریف ہے، امام طبرانی نے معجم کبیر میں لکھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اطلب الخیر والحوائج، کہ خیر اور حوائج، یہ ہم سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں بتا چکے کہ حوائج حاجتوں کو کہتے ہیں، حاجت، ضرورتیں، اس کی جمع حوائج ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطلب الخیر والحوائج، خیر اور اپنی ضرورتیں طلب کرو، حاصل کرو۔ کن سے؟ من حسان الوجوہ، خوبصورت چہروں والوں سے طلب کرو۔ اب یہ جو حسان الوجوہ ہے کہ خوبصورت چہرے والوں سے طلب کرو، اس کی شرح میں محدثین فرماتے ہیں کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ عبادت گزار ہوتے ہیں، اور ان کے چہروں پر عبادت کا نور ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جن کی پیشانیاں نور الہی سے چمک رہی ہیں، ایسے لوگوں سے اپنی ضرورتیں طلب کرو۔ کوئی مسئلہ بن جائے تو ان کے پاس جاؤ کہ ہمارے لیے دعا کر دو، ٹھیک ہے؟ تو یہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، یہ جو ہم نے ابھی حدیث پاک ذکر کی ہے۔ سیدنا محبوب سبحانی غوث سمدانی سرکار عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ، آپ کا نام نامی اسم گرامی عبد القادر ہے، القابات آپ کے کثیر ہیں، غوث پاک بھی آپ کو کہا جاتا ہے، دستگیر بھی کہا جاتا ہے، پیران پیر بھی کہا جاتا ہے، محی الدین بھی کہا جاتا ہے۔ اسم مبارک آپ کا عبد القادر ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بندہ قادر کا قادر بھی ہے عبد القادر، یعنی عبد القادر جو قادر حقیقی کا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی زمین میں قدرتیں دی ہوئی ہیں، طاقتیں دی ہوئی ہیں۔ بندہ قادر کا قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے عبد القادر۔ تو آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔ کنیت پر بھی ہم کئی بار بات کر چکے کہ بیٹے کی نسبت سے عموماً باپ کی کنیت ہوتی ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے والا مرتبت سرکار سیدنا قاسم
رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کی وجہ سے حضور کی کنیت ہے ابو القاسم، اور بعض محدثین بیان کرتے ہیں چونکہ حضور جنت تقسیم فرماتے ہیں اس لیے حضور کو ابو القاسم کہتے ہیں۔ حضور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بڑے صاحبزادے جن کی اولاد پاک سے حضور غوث اعظم ہیں، کریم ابن کریم سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں، تو اس وجہ سے مولا علی کی کنیت تھی ابو الحسن، ابو الحسن۔ تو سرکار غوث العالمین کی کنیت ہے ابو محمد۔ تو ابو کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ملنے والا اور دوسرا ابو کا معنی باپ۔ سرکار نے مولا علی کو ابو تراب بھی فرمایا تھا، تو ابو تراب کا مطلب مٹی کا باپ نہیں، بلکہ مٹی کیونکہ آپ کے کپڑوں کو لگی ہوئی تھی، مسجد نبوی میں لیٹے تھے، فما قم قم یا ابا تراب، اے مٹی سے ملنے والے کھڑا ہو جا۔ تو سرکار بغداد کی کنیت ہے ابو محمد۔ صحیح۔ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہمارے دادا مرشد حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کنیتیں تقسیم فرما رہے تھے، تو فرماتے ہیں میں بھی حاضر ہوا اور میرے دل میں یہ تھا کہ ایسی کنیت ملے کہ جس میں حضور غوث پاک کی نسبت چھلکتی ہو، غوث اعظم کی نسبت کا تعلق ہو۔ تو فرماتے ہیں جب میں حاضر ہوا تو حضور محدث اعظم نے کچھ دیر نگاہ جھکائی اور پھر نگاہ اٹھا کے فرما آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔ تو یعنی وہی کنیت جو سرکار سید الاسیاد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ حضور محدث اعظم نے ہمارے مرشد کریم کو عطا فرمائی۔ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 ہجری میں جیلان میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ عراق عجم اور ادھر سے ایران کی سرحد، اس کے قریب یہ علاقہ ہے جیلان، جسے گیلان بھی کہتے ہیں، چونکہ عربی زبان میں گاف کی جگہ جیم استعمال ہوتی ہے، تو اس لیے گیلانی کی بجائے عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ جیلانی۔ تو وہ علاقہ گیلان کا ہے اور وہ فارسی بولتے ہیں۔ عجم سے تعلق، اس کو کہتے ہیں عراق عجم۔ 470 ہجری میں سرکار بغداد کی ولادت ہوئی اور 561 ہجری میں سرکار غوث پاک کا بغداد شریف میں وصال ہوا۔ 470 سے 561۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت لمبی زندگی ذاتی طور پر عطا فرمائی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غوث کہتے ہیں، یہ غوث کیا چیز ہے؟ غوث کہتے ہیں فریاد کو پہنچنے والے کو، کہ کسی بندے کو ہیلپ کے لیے پکارا گیا، کسی کو ضرورت ہے، حاجت ہے، تو جو اس کی معاونت اور مدد کو پہنچے اسے کیا کہتے ہیں؟ غوث کہتے ہیں۔ فقیہ ابو اللیث علیہ رحمت نے تنبیہ الغافلین میں حدیث پاک لکھی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا غیاث لمن اکثر صلاۃ علی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میں اس بندے کا بہت بڑا غوث ہوں جو میری ذات پہ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے۔ تو یہ جو لفظ غوث ہے یہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے، پورا حدیث پاک میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ فریاد کو پہنچنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ غوث۔ لیکن سرکار عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کو کہتے ہیں ہم غوث اعظم۔ کیا کہتے ہیں جی؟ غوث اعظم۔ اب غوث اعظم کا مطلب کیا ہوا؟ بڑا غوث یا بہت بڑا غوث۔ اس سے بعض حضرات کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، یا بعض لوگ جان بوجھ کر غلط فہمی میں ڈالتے ہیں کہ غوث اعظم کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے بھی بڑا غوث، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بڑا غوث، صحابہ و اہل بیت سے بھی بڑا غوث۔ دیکھیے
کوئی بھی لقب ہو اس لقب کا تعلق اپنے دور کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے دور کے ساتھ ہوتا ہے، اور کبھی لقب کا تعلق اپنے منصب کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثلا صدیق جو کبھی بھی جھوٹ نہ بولے، جس سے جھوٹ کا صدور کبھی ہو ہی نہ، اس کو کہتے ہیں صدیق۔ کیا کہتے ہیں جی؟ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے خلیفہ، مومنوں کے امیر اور کائنات میں افضل ترین ہستی نبیوں رسولوں کے بعد سیدنا ابو بکر ہیں، جن کو کہتے ہیں صدیق اکبر۔ کیا کہتے ہیں جی؟ صدیق اکبر۔ تو اب اعظم سے بھی یہ تگڑا لفظ ہو گیا، اکبر، بہت بڑا صدیق۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، کہتے ہیں جی تکبیر پڑھتے ہیں اللہ اکبر، تو حضور صدیق پاک کو کیا کہتے ہیں؟ صدیق اکبر۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بڑے صدیق ہیں؟ تو کیا جواب دیا جائے گا اس کا؟ یہی کہا جائے گا کہ لقب کا تعلق دور سے ہوتا ہے اور لقب کا تعلق منصب سے ہوتا ہے۔ جب صدیق اکبر کہا تو وہ بڑے صدیق ہیں بزم صحابہ میں، نبیوں سے بڑے نہیں ہیں۔ نبوت کا منصب سیدھی سیدھی بات ہے کہ وہ غیر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تعلیمات سے جہاں بہت کچھ عطا فرمایا، وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کام کیا کہ حضور فارق ہیں بین الحق والباطل، فرق کرنے والے حق اور باطل میں۔ واضح کر دیا کہ نہیں بھی یہ شرک ہے، یہ بت پرستیاں، یہ غلط ہے، یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے حضور سجدہ ریزی کرو۔ وہ کہتے تھے کئی خدا ہیں، سرکار نے فرما دیا کہ اللہ ایک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کر دینا۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں ونڈ کر دیتی، کھوٹے کھرے کی پہچان، اچھے برے کا فرق، جائز و ناجائز کا فرق، حلال و حرام کا فرق۔ تو فرق کرنے والے کو کہتے ہیں فاروق۔ صرف دو مثالیں دوں گا، اتنا ٹائم نہیں ہے، ویسے ہی ضمناً بات چلی ہے تو نئے نوجوان ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سنتے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت عمر پاک کو کیا کہا گیا؟ فاروق اعظم۔ تو بھائی جی فاروق اعظم، تو کیا اس کا مطلب ہوا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بڑے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والے؟ ایسا ہے جی؟ تو جواب کیا دیں گے؟ کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دراصل بزم صحابہ میں حالات یہ تھے کہ 39 افراد کلمہ پڑھ چکے تھے، عبادت مخفی کفار کی نظروں سے پوشیدہ ہو کر کی جاتی تھی، اور سرکار علیہ السلام نے حضرت عمر کو رب سے مانگ کر لے لیا۔ اسی دن نعرہ تکبیر بلند ہوا مکے کی گھاٹیوں میں، اور وہ گھاٹیاں اللہ اکبر کی صدا سے گونجیں، اور اسی دن مسلمانوں نے سب کے سامنے حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کی۔ تو اس لیے ان کو کہتے ہیں فاروق اعظم۔ تو اسی طرح جب حضور پر نور سرکار غوث اعظم کو غوث اعظم کہا جائے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ وہ اللہ سے بڑے غوث ہیں، اللہ نے تو ان کو غوث بنایا ہے، ان کا مالک، ان کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ہاں اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوبین کو شان عطا کی۔ ابھی ہم حدیث پڑھ چکے کہ اپنی حاجتیں حسین چہرے والوں سے طلب کرو، اور غوث اعظم محبوب سبحانی وہ حسین ہے کہ آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ کو یاد رہ جائے گی بات جناب؟ تو یہ ہے غوث کا معنی، فریاد رس،
مدد کو پہنچنے والا۔ اور یہ حضور خود فرماتے ہیں کہ جس کو کوئی ضرورت و حاجت ہو وہ میرے بغداد کی طرف 11 قدم چلے اور ہر قدم پہ مجھے پکارے، مشکل میں ہے تو مشکل دور، غم میں ہے تو غم دور۔ اور میرا مرید اگر مجھے صدق سے پکارے، بھوکا ہے تو میں اسے کھانا کھلاؤں گا، پیاسا ہے تو اسے پانی پلاؤں گا۔ اور محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وجہ سے غوث اعظم کہا جاتا ہے، یعنی آپ اولیاء میں وہ بڑے عظیم ہستی ہیں جو اللہ کے بندوں کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ سرکار سیدنا محبوب سبحانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالی عنہ حسنی سید ہیں والد ماجد کی طرف سے۔ کون سے سید؟ حسنی، والد کی طرف سے، کیونکہ شجرہ نسب جو ہے وہ والد کی طرف سے چلتا ہے۔ والدہ ماجدہ کی نسبت سے آپ حسینی ہیں۔ والد ماجد حسنی تھے اور والدہ ماجدہ جو ہیں وہ حضور سید الشہداء مظلوم کربلا کی اولاد امجاد میں سے تھی۔ آپ کا شجرہ نسب پہلے تو آپ کی ذات پاک ہو گئی سیدنا عبد القادر، آپ کے والد ماجد سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، پھر ان کے والد یعنی غوث پاک کے دادا سیدنا ابو عبداللہ، پھر ان کے والد سید یحییٰ، پھر ان کے والد سید محمد، ان کے والد سید داؤد، پھر ان کے والد سید موسیٰ ثانی، ان کے والد سید عبداللہ، ان کے والد سید موسیٰ جون، اور پھر ان کے والد سید عبداللہ محض، اور پھر ان کے والد ہیں سیدنا امام حسن مثنیٰ، اور ان کے والد ہیں سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ، اور امام حسن مجتبیٰ کے والد کریم ہیں مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ۔ تو یہ بات بھی دیکھنے کی ہے کہ بعض لوگ صرف اس لیے کہ محبوب سبحانی کا تعلق اہل سنت سے ہے تو وہ غوث اعظم کی سیادت کا انکار کرتے ہیں، غوث اعظم کی ولایت کا انکار کرتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتی، ایک بندہ دعوے کرتا ہے ہم محب ہیں اہل بیت کے، محب ہیں آل رسول کے، دعویٰ یہ ہے، اور صورت کیا ہے کہ جو حسنی حسینی چاند ہے اس کی سیادت کا انکار کر دیا جائے، شان و عظمت کا انکار کر دیا جائے۔ غوث اعظم محبوب سبحانی آل سنت و جماعت، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ربیع الاخر کے جمعے ہیں یہ ہم اس میں انشاءاللہ تفصیل سے اس کو بیان کریں گے۔ تو سادات کو اہل بیت کو جو ماننا ہے یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی کا ماننا ہے کہ اے سید نو مننا ہے اینو نہیں مننا۔ اگر کوئی سید ہے آل رسول میں سے ہے تو تعظیم کی جائے گی، اور کوئی جعلی بنا ہوا ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں آج کل جعلی سیدوں کی بھی برمار ہے، اشتہاری سید کہ کسی نے اشتہار میں سید لکھ دیا تو پکے ہی ہو گئے، تو یہ ظلم اور جبر ہے، یہ اپنا شجرہ بدلنے والی بات ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، اب جو عصری حسینی خاندان ہے، خود سوچئے اس گھرانے کی صالحیت کا عالم کیا ہوگا، ذوق عبادت و بندگی کی کیفیت کیا ہوگی۔ محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد جن کی کنیت ابو صالح ہے اور نام ہے موسیٰ، اور ان کو کہتے ہیں جنگی دوست۔ جنگی دوست کا مطلب ہے جہاد سے محبت کرنے والے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے تھے، جہاد کو پسند کرتے تھے، اور اکثر ان کی حیات پاک کا وقت جہاد کے اندر گزرا ہے، اس لیے ان کو جنگی دوست کہتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ گیلان کا تعلق عجم سے ہے اور وہاں فارسی زبان بولی جاتی ہے، اس لیے یہ لفظ گیلان اور جنگی دوست یہ اسی زبان کے الفاظ ہیں۔ سرکار سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ
کہ آنگن میں یہ بہار آئی ہے غوث اعظم کی صورت میں، اور حضور غوث العالمین کے نانا جی، ان کا نام نامی اس میں گرامی حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ علماء نے نقل کیا کہ آپ بغداد کے معروف اولیاء، صالحین اور متقین میں سے ایک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مستجاب الدعوات تھے۔ آپ کے تذکرے میں ہے کہ اگر غوث اعظم کے نانا جی سے کوئی بدتمیزی کرتا، گستاخی کرتا، بے ادبی کرتا، یا آپ کسی سے ناراض ہو جاتے تو وہ بہت جلد مصائب میں مبتلا ہوتا، اور دیکھنے والے کہتے کہ اللہ نے اپنے دوست کا بدلہ لے لیا ہے۔ اور دیکھیں یہ بات تو واضح طور پر حدیث شریف کے اندر موجود ہے، من عاد للہ ولیا فقد بارز اللہ بالمحاربۃ، فرمایا جو اللہ کے کسی دوست سے عداوت رکھے اللہ نے اس کے لیے اعلان جنگ کر دیا۔ شیخ سعدی علیہ رحمت کہتے ہیں جس پر بدبختی غالب آنے لگے اس کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ولیوں کے خلاف اپنی زبان کو دراز کرتا ہے، کھولنا شروع کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس پہ بدبختی غالب آ گئی ہے، اب خیر کا دروازہ اس پر بند کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی آفت سے محفوظ رکھے اور اپنے دوستوں کی سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے۔ محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 ازواج پاک ہوئی ہیں، اور سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے پیشوا حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا عوارف شریف کے اندر کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے نکاح کیوں کیا، تو حضور محبوب سبحانی نے ارشاد فرمایا کہ میں نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کی وجہ سے عبادت الہیہ اور جو اللہ کی ذات کی طرف توجہ ہوتی ہے اس کے بیچ خلل پیدا ہوتا ہے۔ میں تو شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا، سرکار نے حکم دیا عبد القادر تم نکاح کر لو، اللہ کے ہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ سمجھا گی بات کی؟ تو حضور غوث اعظم نے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر یہ نکاح فرمائے ہیں، اور تذکرے کے مطابق آپ کی 4 ازواج پاک تھیں، اور چاروں کی چاروں ولیہ اور صالحات تھیں، شب بیدار، عبادت گزار، یاد الہی سے سرشار۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ چاروں ازواج پاک جو حضور غوث العالمین کی ہیں وہ محبوب سبحانی سے غایت درجہ محبت اور عقیدت رکھتی تھیں۔ سرکار سیدنا محبوب سبحانی کی پھوپھی محترمہ، ان کا نام سیدہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، یہ بھی اپنے وقت کی صالحہ اور کاملہ تھیں۔ یہ نام عائشہ سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اہل سنت گھرانہ ہے۔ سمجھا کہ یہ بات کی؟ حضور سیدنا داتا گنج بخش فیض عالم یہ بھی سید ہیں، اور حسنی سید ہیں۔ کون سے سید ہیں؟ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہماری نئی پیڑھی میں نہ ذوق مطالعہ، نہ قرآن حدیث کا شغف، چوکوں چراہوں چائے کے کھوکھوں مختلف بیٹھکوں سٹگوں میں جس کے دل میں جو آیا سو کہہ دیا، جس سے جو سنا اسے بیان کر دیا، اور دھیرے دھیرے وہ باتیں اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں کہ لوگ اسے حقیقت اور عقیدہ قرار دے دیتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی جان سیدتنا ام عائشہ رحمت اللہ تعالی علیہا، آپ بھی اللہ کی نیک بندیوں میں شامل تھیں۔ منقول ہے کہ علاقے میں بارش رک گئی اور محبوب سبحانی غوث سمدانی کی پھوپھی جان کے دروازے پہ لوگوں نے عرض کی کہ بارش نہیں ہو رہی، تو آپ نے جھاڑو اٹھا کے سین میں تھوڑا جھاڑو کی
اور کہا مالک جھاڑو میں پھیرتا ہے تے چھڑکاؤ تو کر دے، مہربانی فرما دے۔ تو کہتے ہیں ایسے ہو گیا جیسے مشکیزوں کے منہ کھل گئے اور لوگ بھیگتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس گئے ہیں۔ تو یہ عالم ہے غوث پاک نور اللہ مرقدہ کے پورے گھرانے کا۔ سرکار غوث العالمین کے پاس غوثیت کبریٰ کا منصب جلیلہ موجود ہے۔ محبوب سبحانی کی ولادت سے پہلے کثیر اولیاء کرام نے اپنے اپنے دور میں یہ پشین گوئیاں کی ہیں، یہ غیبی خبریں دی ہیں کہ بغداد میں ایک مرد کامل ظاہر ہوگا جو اعلان کرے گا کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہاں پر ایک روایت سماعت کریں اس حوالے سے۔ جب سرکار غوث پاک نور اللہ مرقدہ کی جس رات ولادت ہوئی ہے، اس رات آپ کے والد ماجد کے خواب میں غوث پاک کے نانا سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے غوث پاک کے والد ماجد کے خواب میں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابا صالح، اے ابو صالح، آتاک اللہ ابنا، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ایسا بیٹا دیا ہے، وَهُوَ وَلِيٌّ، یہ جس رات غوث پاک کی ولادت حضور فرماتے ہیں یہ ولی ہے۔ اور اگلی بات اس سے بھی تگڑی ہے، فرمایا وَمَحْبُوبِي، یہ جو اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے یہ میرا محبوب ہے۔ اور مزید فرمایا وَمَحْبُوبُ اللَّهِ تَعَالَى، اور یہ اللہ کا بھی محبوب ہے۔ اور سیدھی سی بات ہے، کتنی حدیثیں جس میں سرکار فرماتے ہیں جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ تو فرمایا کہ یہ میرا بھی محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب ہے۔ وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي أَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ، یہ لڑکا جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے اس کی شان سارے ولیوں اور قطبوں میں ایسی ہے کشان بین الانبیاء والرسول، جس طرح نبیوں اور رسولوں میں میری شان ہے کہ اللہ نے سارے نبیوں اور رسولوں میں مجھے افضل سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی یہ مرتبہ دیا ہے۔ عبد القادر وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سارے ولیوں کی بادشاہی عطا فرمائی ہے۔ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ طریقت میں ایک بہت بڑا نام آتا ہے، حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ خواجہ حسن بصری اولیاء میں وہ شخصیت ہیں کہ جن کو ڈائریکٹ مولا کائنات شیر خدا سے خرقۂ ولایت و خلافت عطا ہوا۔ حضرت خواجہ حسن بصری وہ ولی ہیں کہ جن کی دودھ پیتی عمر مولا علی کے گھر میں گزری ہے۔ سمجھ آ رہی ہے جناب بات کی؟ اور خواجہ حسن بصری دیگر سلاسل کے ساتھ سلسلہ چشتیہ کے جو مقتدیٰ ہیں شجرہ طریقت میں، اس میں حضرت خواجہ حسن بصری کی ذات پاک بھی موجود ہے۔ سیدنا حسن بصری نور اللہ مرقدہ نے اپنے دور کے اندر یہ اعلان کیا، تفصیل بیان کی کہ میرے بعد فلاں 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 فلاں، اور ترتیب بیان کرتے کرتے یہاں تک بیان کر دیا کہ پھر بغداد میں ظاہر ہوگا ایک مرد کامل جسے شیخ عبد القادر جیلانی کہا جائے گا۔ تو یہ حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں محبوب سبحانی کے رونق افروز ہونے کی خبریں اپنے خدام، مریدین اور معتقدین کو عطا فرمائی۔ پھر ولیوں میں بہت بڑا نام جو داتا صاحب کے بھی پیروں میں ہیں اور غوث پاک کے بھی پیروں میں ہیں، وہ ہیں سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی نور اللہ مرقدہ۔
ان کا مزار شریف بھی بغداد میں ہے، حضرت جنید بغدادی کا، اور حضرت صدیق سقطی کا مزار بھی وہیں ہے، حضرت معروف کرخی کا مزار بھی بغداد شریف میں ہے، سید الطائفہ ہیں، یعنی جس سلسلے میں داتا صاحب مرید ہیں اس سلسلے کے مقتدا حضرت جنید بغدادی ہیں، اور اس لیے داتا صاحب کو جب سلسلہ طریقت داتا صاحب کا بیان کیا جائے تو جنیدی سلسلہ ہے، اور غوث پاک کا سلسلہ طریقت بھی جنیدی ہے، پھر حضور غوث پاک کی ذات سے پھر آگے قادری سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مجھے عالم غیب سے یہ معلوم ہوا ہے کہ 5ویں صدی کے وسط میں، 5ویں صدی دے درمیان اور ابھی آپ کو کیا بتایا 470 ہجری میں حضور غوث پاک کی ولادت ہوئی ہے، کا 5ویں صدی کے وسط میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک سے ایک قطب عالم ہوگا۔ یہ قطب عالم ایک علیحدہ منصب ہے جی، قطب عالم، ایک قطب عالم ہوگا جن کا لقب محی الدین اور جن کا نام عبد القادر ہے، اور وہ غوث اعظم ہوگا، جیلان میں پیدا ہوگا، اور اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک میں سے ائمہ کرام اور صحابہ کرام کے علاوہ اولین اور آخرین ہر دور کے ولی اور ولیہ کی گردن پر قدم ہے، یہ کہنے کا حکم ہوگا۔ یہ سیدنا جنید پاک نے مدتوں پہلے خبر دے دی کہ حضور محبوب سبحانی کو ایسا اعلان کرنے کا حکم اللہ کے دربار سے دیا جائے گا۔ کوئی غلطی سمجھ آ رہی ہے جناب؟ آج ہم تعارف کروا رہے ہیں آپ کو محبوب سبحانی کی ذات پاک کا، اور یہ 4 جمعے اسی طرح جاری رہیں گے انشاءاللہ۔ سرکار غوث پاک کی ولادت ہوئی ہے ماہ رمضان کی 1 تاریخ کو، اور کمال یہ ہوا کہ سحری سے لے کر افطاری تک، یعنی سحری کا وقت جب ختم ہو جاتا تو افطار تک محبوب سبحانی کچھ تناول نہیں کرتے تھے، نوش نہیں کرتے تھے دودھ، حتیٰ کہ ایک مرتبہ مطلع ابر آلود تھا، رات چاند آنے کی امید نہیں تھی، لوگ شک میں تھے، انہوں نے کہا کوئی نہیں، سحری دا وقت تو بعد عبد القادر جیلانی کے گھر چلیں گے، ان کی والدہ سے پوچھیں گے کہ عبد القادر نے دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا۔ تو پورے علاقے میں یہ مشہور تھا کہ سیدوں کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جو ماں کی گود میں بھی ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے۔ اب یہ مختلف حلقوں برادریوں سے لوگ اٹھ کر شاہ بن گئے، کوئی مچ لا کے بیٹھا ہے، کوئی چرس کا لنگر بانٹ رہا ہے، کوئی بھنگ کا لنگر بانٹ رہا ہے، تماشے بنائے ہوئے ہیں۔ او جی ہم شاہ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا روزے تے ہمیں مولویاں دا تماشا ہے، نمازاں تے مولویاں دا تماشا ہے۔ ایسے جھوٹے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ سرکار غوث پاک رسول پاک کی اولاد اطہار کے چمکتے ہوئے چاند ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ نذرانہ عقیدت ایک مقام پہ یوں پیش کرتے ہیں، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا۔ نبی پاک علیہ السلام کے وجود بے سایہ کا سایہ دیکھا کس نے؟ جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہ تیرا۔ نبوی میہ، حضرت غور سے سنیے، نبوی میہ علوی فصل بطولی گلشن،
یہ لفظ مشکل نہیں ہے. نبوی میہ بارش، علوی فصل اور بطولی گلشن، حسنی پھول، حسینی ہے مہکنا تیرا. نبوی ظل سائے کو کہتے ہیں، نبوی ظل، علوی برج، بطولی منزل. نبوی ظل، علوی برج، بطولی منزل، حسنی چاند، حسینی ہے اجالا تیرا. نبوی خور، علوی کوہ، بطولی معدن، حسنی لال، حسینی ہے تجلا تیرا. تو یہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت میں سے، آل اطہار میں سے بطولی گلشن کے ایک مہکتے ہوئے پھول ہیں. اور آپ کا دودھ پیتی عمر کے اندر بھی ماہ رمضان شریف میں روزے کی ٹائمنگ میں دودھ نہ پینا یہ کرامت بھی ہے، اور اولیاء کے ماننے والوں کے لیے مقام رشد و ہدایت بھی ہے کہ ولی وہ ہے کہ جو اس عمر میں بھی روزے کو رکھے یا اس ٹائمنگ کا احترام کرے جو اس پہ فرض ہی نہیں. تو باقی پھر یہ فراڈیے کس کھاتے میں آتے ہیں؟ کیوں جناب؟ 6 8 روٹیاں کھان دی انہوں نے عادت پہ ہی ہے، جیڑی شے لبنی پکا مارنی تو مخالفت کرنی روزے دی. بھی کھاؤ، جتنا کھا ہوتا ہے کھاؤ، اللہ تعالیٰ کے دربار میں جواب دہ ہو. ہمارے پاس تو جواب دہ نہیں ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ اولیاء کی جو اصل منزل ہے، جو شریعت نبی پاک علیہ السلام کا راستہ ہے، اس راستے کی مخالفت کی جائے اور اس مخالفت کو علیحدہ فقیری اور درویشی کا نام دے دیا جائے، جو کسی صورت بھی درست نہیں ہے. حضرت شیخ ابو بکر بن حوارہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ ہوئے ہیں. یہ اپنے مریدوں میں بیٹھے تھے اور فرمانے لگے ان قریب عراق میں ایک عجمی شخص نمودار ہوگا جو اللہ کے نزدیک عالی مرتبت ہوگا، اس کا نام عبد القادر ہوگا. بغداد میں سکونت اختیار کرے گا. قدمی ہادہی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے. یہ اعلان فرمائے گا اور زمانے کے تمام اولیاء اس کے فرما بردار ہوں گے. یہ ہے سرکار بغداد سید الاسیاد نور اللہ مرقدہ کی ولادت سے پہلے بھی جو شرطیں ہیں، جس کو تذکرے جو ہیں حضور غوث پاک کی ولادت سے پہلے وہ اولیاء کرام نے فرمائے ہیں. سرکار سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی نور اللہ مرقدہ کا بچپن شریف. شیخ محمد بن قائد اوانی علیہ رحمت کہتے ہیں کہ حضرت محبوب سبحانی نے ہم سے فرمایا کہ حج کے دن بچپن میں مجھے ایک مرتبہ جنگل کی طرف جانے کا اتفاق ہوا. حج کے دن سے مراد عرفہ کا دن. فرماتے ہیں میں ایک بیل کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ اس بیل نے میری طرف دیکھ کر کہا یا عبد القادر ما لہذا خلقت، عبد القادر تم کو اس قسم کے کاموں کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا، جس کے پیچھے خلق نے چلنا ہو، اس کام کے لیے تو پیارے تمہیں پیدا نہیں کیا گیا. فرماتے میں گھبرا کے گھر لوٹا اور اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ گیا. کیا دیکھتا ہوں کہ میدان عرفات میں لوگ کھڑے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ آپ مجھے اللہ کی راہ میں وقف کر دیں.
اور مجھے بغداد جانے کی اجازت عطا فرمائیں تاکہ وہاں جا کر میں دین کا علم حاصل کروں اور اللہ والوں کی زیارت کروں گا۔ والدہ ماجدہ نے فرمایا عبد القادر اے خیر تے ہے کہ ابھی تم گھر سے باہر گئے تھے اور اب آتے ہوئے ہی فوری کہہ رہے ہو مجھے بغداد کی اجازت دو۔ تو حضور غوث پاک نے اپنی والدہ ماجدہ کو وہ بیل والا واقعہ سنایا۔ یہ سن کر والدہ ماجدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ 80 دینار اٹھا کر لائیں جو میرے والد ماجد کی وراثت میں سے تھے، اور محبوب سبحانی فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں سے 40 دینار لے لیے اور 40 دینار اپنے بھائی سید ابو احمد کے لیے چھوڑ دیے۔ کتنی بڑی کرامت ہے، تسی غور نہیں کیتا آجے۔ غوث 80 دینار کل تھے۔ اس واقعے سے 2-3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1 کہ غوث اعظم کے ایک بھائی تھے، آپ کی ہمشیرگان کا کوئی تذکرہ نہیں، اور یہ وراثت کی تقسیم بھی بتاتی ہے کہ آپ کی کوئی ہمشیرہ اگر ہوتی تو آپ ان کا حصہ بھی نکالتے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ غوث اعظم محبوب سبحانی نے اس عمر کے اندر بھی اپنے بھائی کی وراثت میں آیا ہوا جو حق اور حصہ ہے اس کو اپنے کھاتے میں نہیں لے کر آئے، بلکہ جس کا حق تھا اس کے لیے چھوڑ دیا۔ ہوں ایس کرامت سبحان اللہ کون آکھے؟ کیوں جی؟ یہاں تو دور وقت وہ آ چکا ہے کہ اپنا حق کسی کو دینا تو الگ بات ہے، جو دوسرے کا حق ہے وہی کسی کو کوئی دے دے تو بڑی بات ہے۔ اور غوث اعظم اولاد کس کی ہے؟ نسل کریمانہ ہے۔ سیداتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میں مکے آئی تھی تو میں نے رات کو قیام کیا، اونٹڑی میری مریل و کمزور تھی، دودھ دینے سے عاجز تھی، اور میں فاقے میں تھی تو میرے سینے میں بھی دودھ نہ تھا کہ میں اپنے بیٹے عبداللہ کو پلاتی۔ رات میرا بیٹا عبداللہ جو ان کا حقیقی بیٹا تھا وہ ساری رات روتا رہا۔ صبح میں جب سرکار کو لینے گئی المختصر میں نے حضور کو اٹھایا تو ایسے ہو گیا جیسے میرے سینے میں دودھ کی نہریں جاری ہو گئی ہیں۔ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو پلایا تو حضور نے داہنی طرف سے نوش فرمایا، دوسری طرف سے پلانا چاہا تو سرکار نے رخ انور پھیر لیا۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ حضور کو پتا تھا کہ اس کا ایک حقیقی بیٹا ہے، باقی جو اللہ نے نور ان کے سینے میں عطا کیا اس پر حق اس کا ہے۔ ہم کسی کا حق مارنے نہیں آئے، حق والے کو حق دلانے کے لیے آئے۔ جناب مکان بھی وہی ہیں، دکانیں بھی وہی ہیں، زمین بھی وہی ہیں، ایک بندہ اٹھ کے کال کوٹھڑی میں چلا جاتا ہے، آگے پھر مالک کی مرضی اور عطا پر ہے کہ وہ قبر مزید گہری اور تنگ ہو جاتی ہے یا اللہ اس کو اپنے کرم سے کشادہ کر دیتا ہے اور جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ تو جنہ بھی جوڑ لواں گے چھڑ کے تے پچھلیاں لی جانا ہے، اس لیے حلال ذریعے سے کمانے کی کوشش ہو، جائز چیز اپنے کھاتے میں لانے کی کوشش ہو، دوسرے کا حصہ و حق اپنی گردن پر ہو، یہ اٹھانا بڑا مشکل کام ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا جس نے ایک بالشت بھی کسی کی جگہ ناحق لی ہے نا، ایک بالشت ایک گٹ 7ویں زمین تک، پنجابی میں ہم کہتے ہیں اس کا گاچا، یعنی وہ پوری بالشت بھی ہوگی تو 7ویں زمین تک اس کا پیس نکال کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا قیامت کے دن، اور کہا جائے گا پہلے تو اے چکی پھرنا صاحب تیرا باچ کر دیں۔ اور سب سے زیادہ اس معاملے میں محرومی بیٹیوں کو دی جاتی ہے، بہنوں کو محروم کیا جاتا ہے، ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا ہے، ان کا حصہ، وہ بیچاری نرم دل ہوتی ہیں، بھائی بھائی کرتی پھرتی ہیں، اور ان سے کہہ دینا ہے کہ جب بس جے تو سڑنا تعلق رکھنا ہے، میں دیتے انج کرنا ہے انج کرنا ہے، پھر میں انج کرنا ہے، پھر تینوں ہر شے دے دیا ہوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ وہ سیانے کہتے ہیں کل کس نے ویکھی،
جو آج ادھی پہلی بہن کے حصے میں آئی برداشت نہیں کر رہا اور اس پہ قبضہ جما رہا ہے اور اس کو ایموشنلی بلیک میل کر رہا ہے، وہ کل اس کو کیا دے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ ظالم ہیں ایسے لوگ جو بیٹیوں اور بہنوں کا حق مارتے ہیں اور ان کا حق ان کو نہیں دیتے۔ ان سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ سرکار غوث العالمین کی ذات پاک کو دیکھیں کہ آپ نے اس دور کے اندر بھی تقسیم کا لحاظ رکھا ہے کہ یہ نہیں کہا کہ لمبا سفر ہے، بغداد میں جانا ہے، پھر ایام کا بھی تعین نہیں کہ کتنے دن رہنا ہے، اور پھر آپ آسے بغداد آئے کہ آپ کا مزار ہی بغداد شریف میں ہوا، بلکہ آپ کا جو ٹائم پیریڈ بغداد کا ہے وہ تو آپ کی والدہ ماجدہ نے اسی وقت بتا دیا، گلے سے لگایا، ماتھا چوما، کہا میں تجھے اللہ کے حوالے کرتی ہوں، اب تیری میری ملاقات قیامت کے دن ہوگی۔ تو ٹائم پیریڈ تو والدہ ماجدہ نے بتا دیا۔ تو یہ پہلی چیز، یعنی ولیوں کو ماننے کا مطلب میرے بھائی یہ ہے کہ ہم ولیوں کی مانیں اور ان کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھیں۔ اور دوسرا اس سے یہ معلوم ہوا کہ سرکار بغداد جا کس لیے رہے ہیں اپنا گھر چھوڑ کر، اور آپ جانتے ہیں کہ بغداد کے حالات، بندہ پڑھے تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ سرکار بغداد فرماتے ہیں میں نے بغداد کے اندر جب وہ پڑھتے تھے مدرسے میں، فرماتے ہیں میں نے کئی دن فاقے کاٹے ہیں، کئی دن، بوئے طعام بھی نہیں ہوتی تھی، اور پھر ایسا بھی ہوتا کہ فرماتے ہیں کہ ہم کرخ کے جنگلات میں نکل جاتے۔ اب وہ کرخ جو ہے وہ پورا بغداد سٹی کے اندر ایک شہر کی صورت میں ہے، فرماتے ہیں ہم کرخ میں نکل جاتے، اور کرخ کے اندر جو درخت لگے ہوتے جنگل میں، کوئی سبزی ترکاری ہوتی تو وہ توڑ کے تھوڑا سا پیس اس پہ گزارا ہوتا۔ آپ آئے کس لیے ہیں؟ دین کا علم سیکھنے کے لیے۔ کس کام کے لیے؟ 11ویں شریف دلائیے، 1000 بار دلائیے، یقیناً اس کے فیوز و برکات اپنی جگہ پر قائم ہے، پر تعلیمات غوثیہ اور سیرت غوثیہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو دین کا علم سیکھنے پہ لگایا جائے، اور اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ بھائی جی سیدھی سی بات ہے کہ ختم شریف ہماری عقیدت کا معاملہ ہے، غوث پاک کا ہم سے مطالبہ نہیں ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ اس کی برکات اپنی جگہ، فیوز اپنی جگہ، اثرات روحانیہ و نورانیہ اپنی جگہ، لیکن غوث اعظم کی سیرت کیا ہے کہ دین سیکھنے کے لیے گھر چھوڑ دیا۔ کہنے نے ماں دے آدیاں پکیاں روٹیاں پردیس چ بڑیاں یاد آندیاں، والدہ ماجدہ سے جدائی اختیار کی، دیش سے پردیسی ہوئے، گھر کو چھوڑا، بغداد کی مشقتیں سہیں، مدرسے مکتب میں پڑھتے رہے۔ تو ہمیں کم از کم جو ضروریات دین کے مسائل اور معاملات ہیں ان کے سیکھنے کے لیے وقت تو نکالنا چاہیے۔ اور دوسرا، بیٹے کا نام غلام غوث، غلام عبد القادر، غلام جیلانی، غلام میراں، غلام دستگیر، یہ ساری نسبت غوث پاک کی ہے نا، تو جب یہ نام رکھے ہیں تو پھر اس کو کیا غوث پاک والی تعلیم بھی مل رہی ہے؟ وہ قرآن پاک کی جو تعلیم ہے اس سے تو ہاتھ کھینچ رہے ہیں، حدیث پاک کی جو تعلیم ہے اس سے ہاتھ کھینچ رہے ہیں، اور اسکول کالج کی جو تعلیم، انگلش میڈیم کی تعلیم، اس پہ ہزاروں روپیہ خرچ کر رہے ہیں۔ میں تو نہیں کہتا وہ ناجائز ہے، لیکن بات یہ ہے کہ منڈے دا نام غلام قادر رکھیا ہے، غلام میراں رکھیا ہے، پیراں غوث پاک غلام غوث رکھا ہے، یا یہ کہا جی یہ میں بڑیاں منتاں غوث پاک دیاں منگ کے رب تو لے آئے، تے منگ کے لے آئے تو انہوں اس پاس ٹوریے بھی۔ جس کام کی طرح محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر اختیار کیا، اور پھر والدہ ماجدہ نے جس طرح یہ واسکٹوں کوٹوں میں اندر کی طرف اب جیبیں ہیں، تو آپ نے قمیص مبارک کے اندر ایک جیب بنائی، اس میں 40 دینار رکھے اور وہ سی دیے تاکہ کسی کو نظر نہ آئے، اور وہ جیب بھی بغل کے پاس تھی کہ چھپی ہوئی رہے، کسی کو نظر نہ آئے، اور ماتھا چوم کر گلے لگا کر مائی صاحبہ پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتی ہوں، ماں کی ایک بات یاد رکھنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔
تے پتہ نہیں ان اگلے لفظ کڈے کہ تواڈے بولن والے نے۔ محبوب سبحانی اپنی ایک زندگی کے بہار میں جا کر فرماتے ہیں میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ تعلیم دیکھیں، اس تعلیم کا اثر اور فیض دیکھیں، اور یہ کوئی چھوٹی سی کرامت نہیں ہے جو محبوب سبحانی فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور اگر آپ بھول نہ گئے ہو تو غوث پاک کی جد 10 محرم کو کربلا میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں، یاد آیا کہ نہیں یاد آیا، جب حضرت امام نے خطبہ شروع کر کے کہا تھا لوگو میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اب جھوٹ رزق کو برباد کرتا ہے، جھوٹ روحانیت کو تباہ کرتا ہے، جھوٹ نحوست لاتا ہے، جھوٹ بے برکتی اور گھر میں فسادات کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ اس جھوٹ کو زندگی سے نکال دیا جائے۔ رزق کے معاملے میں جو بھی کاروباری افراد ہیں جھوٹ سے کنارہ کشی ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں کیا ہوا، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور آپ سے پوچھا کیا ہے، دیکھو جناب کیا شان ہے، 17-18 سال عمر تھی غوث پاک کی اس وقت سے، اور حضور غوث العالمین سے پوچھتے ہیں اے لڑکے تیرے پاس کیا ہے، فرمایا 40 روپے نے۔ وہ ڈاکو ہس کے ٹر گیا، بھی سانو بھی کو دس دے بھی ساڈے کول اتنے پیسے نے، اے منڈے نے مخول کیتا ہے۔ اور آخر یہ ہوا کہ پھر آپ سے وہ جیب کھلوائی گئی اور جب گنے تو پورے 40 تھے، 40۔ اب ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا کہ بیٹے تو آپ کو پتہ ہے نا ہم لٹیرے ہیں اور ہمیں اس جیب کا پتہ بھی نہ چلتا اگر آپ نہ بتاتے، تو آپ جھوٹ بھی تو بول سکتے تھے۔ قربان جاؤں ان تربیتوں پر اور فدا ہو جائیں ان تربیتوں کو اپنے اوپر نافذ کرنے والوں پر کہ حضور محبوب سبحانی نے فرمایا 40 روپے کی خاطر میں ماں سے کیا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ گھر سے چلا ہی ہوں، مائی صاحبہ نے مجھے فرمایا تھا پتر عبدالقادر جھوٹ نہیں بول، اے 100 گلاں دی ایک گل ہے، بس یہ جملے سننے تھے، وہ پتھر پگھل گیا، وہ رونے لگ گیا۔ ساتھیوں نے پوچھا وجہ کیا ہے، کہا یہ ماں سے کیے وعدے کو نہیں بھولا، اور میں رب سے کتنے وعدے کر چکا لیکن اب بھی میں برائی کی راہ پر ہوں، میری آج کے بعد توبہ۔ 70 یا 75 ڈاکوؤں کا گروہ تھا، انہوں نے کہا تیری توبہ تے ساڈی بھی توبہ، سب کو لوٹا ہوا مال واپس کر دیا۔ غوث پاک کے 40 دینار بھی واپس آ گئے، باقیاں دا کام بھی بن گیا۔ یہ ہے سچ کی برکت، یہ ہے والدہ ماجدہ کی تربیت کا فیضان۔ اور آپ کو لطف کی بات بتاؤں کہ اس درویش کا، وہ جس ڈاکو نے توبہ کی، لوگوں کا لوٹا مال واپس کیا، اس کے پاک اور وقت یہ ہے کہ اس کی قبر شریف، اس کا مزار ایک گھر نما جگہ جتنی ہوتی ہے حضور غوث پاک کی گلی کے اندر ہے۔ سبحان اللہ الکریم، غوث اعظم محبوب سبحانی کی گلی میں، وہاں بھی لوگ جاتے ہیں، فاتحہ شریف پڑھتے ہیں۔ ساڈا پیر وہ ہے جڑا پڑھن جائے تے راہ چی ڈاکوؤں نو توبہ کرا دے۔ یہ ہے غوث اعظم محبوب سبحانی قدس سرہ الربانی کی ذات بابرکات اور ان کے فیض و برکات کا عالم۔ تو سچ اور صدق یہ زندگی کی ایک حسین ترین بہار ہے۔ دیکھیں بڑے معاملات آتے ہیں کہ بندہ پزل ہو جاتا ہے، ڈگمگا جاتا ہے، قدموں میں لغزش آ جاتی ہے کہ یہاں پر تھوڑا سا کنی کترا کے گزر جائیں، یوں کر لیں وہ کر لیں، لیکن سچ بات یہی ہے کہ اللہ رسول نے صدق کا اور سچ کا حکم دیا، اور سچ کو آنچ نہیں، سچ میں ہمیشہ برکت ہے۔ انشاءاللہ کبھی کاروبار میں کمی نہیں رہ سکتی اگر صدق سے کام لیا جائے، اور اگر صدق سے کام لیا جائے اور پھر بندہ کہے جی مجھے نقصان ہو گیا تو اس کے نفس کی چال ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رسول کے فرمان میں کبھی بھی کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ کثرت سے جھوٹ بولنے والوں کو ذکر و درود کم نصیب ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے اتنی گندی بو اٹھتی ہے کہ ساتھ والے فرشتے بھاگ جاتے ہیں، ان کو اذیت ہوتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کیا کام ہے کہ لعنت کی گئی ہے جھوٹ بولنے والوں پر۔
تو تمام تر زندگی کے جتنے شعبے ہیں اس کے اندر اس قسم کی جو بات ہے اس کو اختیار کیا جاتا ہے. اور بلکہ اب تو آپ کو میں نے پہلے بھی کئی بار کہا کہ ہم وہ قوم ہو گئے کہ جو جھوٹ کا دن مناتے ہیں. اپریل فول، 1 اپریل کو ہمارے ہاں جھوٹ کا دن منایا جاتا ہے اور جھوٹ بول کر دوسروں کی زندگیاں تباہ کر دی جاتی ہیں. باپ کو فون کر دیا تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ بیچارہ اس کا ہارٹ فیل ہو گیا. کتنی لاشیں اٹھتی ہیں جناب. اور یہ کیا جی، ان کا مذاق ہے، ان کا مخول ہے. خبر کیا تھی؟ جھوٹ پر مبنی تھی. اور خبر کے بارے میں اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تمہارے پاس اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے، تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی تصدیق سے پہلے، اس پر کان جمانے سے پہلے فرمایا اس کی تصدیق کر لیا کرو. کیا کر لیا کرو؟ تصدیق کر لیا کرو. اچھا، جھوٹی خبروں افواہوں کی بنیاد پر خاندانوں کے خاندان اجڑ جاتے ہیں، ہنستے بستے محلے برباد ہو جاتے ہیں. اچھے بھلے دوستانے یارانے اور تعلقات جو ہیں، یعنی کسی نے کہہ کچھ دیا اور بات کہاں سے کہاں چلی گئی، اور جب اینڈ پر جا کر پتہ چلا کہ نہیں ایسی تو بات ہی نہیں ہوئی تھی، وہ تو فلاں نے جھوٹ بولا ہے، تب تک دلوں کی دوریاں اس حد تک پہنچ چکی ہوتی ہیں کہ جہاں سے واپس لانا مشکل ہوتا ہے. تو محبوب سبحانی کو والدہ ماجدہ نے فرمایا عبد القادر کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اور محبوب سبحانی فرماتے ہیں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اور یہ میں آپ کو پھر سطریں دہرانے لگا ہوں کہ جھوٹ جو ہے اس سے بندہ ذکر فکر سے محروم ہو جاتا ہے جہاں اس کی دیگر نوستیں ہوتی ہیں. سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی نور اللہ مرقدہ سے پوچھا گیا حضور آپ کو آپ کی ولایت کا علم کب ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو سرکار غوث العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ نے فرمایا میری عمر 10 سال کی تھی، میں مکتب جس کو اسکول کہہ لیں، مدرسہ کہہ لیں، جہاں تعلیم دی جاتی ہے، میں مکتب میں گیا تو فرشتے مجھ کو پہنچانے کے لیے میرے ساتھ جاتے، اور جب میں مکتب میں پہنچتا تو فرشتے لڑکوں سے یہ کہتے تھے کہ اللہ کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ چھوڑ دو. میں نے پتا ہے تجھے سبحان اللہ ڈر دیا نہیں آکی کہ ایک کڑی گل ہوئی جناب فرشتے عبد القادر جیلانی میں چھڈن جان. محبوب سبحانی تو حسنی حسینی سید ولیوں کے بادشاہ ہیں، کنز الکرامت ہیں. یہاں تو صحیح حدیث میں یہ مضمون ہے کہ جب دین کا طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور لفظ کیا ہیں؟ اس کے کام سے خوش ہو کر. وہ جو دینی طالب علم ہے اس کے کام سے کہ یہ اپنے گھر سے نکلا ہے دین کا علم سیکھنے کے لیے، اللہ کے فرشتے اس کے پیروں کے نیچے کیا کرتے ہیں؟ اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. تو ایک عام ماٹھا سا سادہ سا بندہ بھی، وہ غیر ولی بھی مکتب جائے تو فرشتے پر بچھا دیں. جو ہو پیدائشی ولی، جن کا انتخاب ہی ولایت کی بادشاہی کو ہو، جن کی بشارتیں اللہ کے محبوب نے دی ہوں، اور جن کا قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہو، تو یہ بات کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، بعید از عقل نہیں ہے، قرآن حدیث کی تعلیمات کے منافی نہیں ہے کہ فرشتے ان کو مدرسے چھوڑنے آئیں. فرماتے فرشتے، اور جمیل الرحمن رضوی کہتے ہیں فرشتے مدرسے تک چھوڑنے کو آیا کرتے تھے، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا. یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا. تو پیدائشی ولی ہوئے ہیں محبوب سبحانی غوث سمدانی نور اللہ مرقدہ کی ذات بابرکات. جناب ٹائم اب آ گئی ہیں سردیاں آ گئی ہیں، تو اس لیے ہم وقت کو تھوڑا پیچھے لائیں گے کیونکہ اثر ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ جو پوری دل جمی سے اتنے لمبے چوڑے جمعے میں شرکت کرتے ہیں آپ لوگ، اللہ برکت دے. آج آخر میں حضور غوث پاک کا ایک فرمان، غوث پاک کا ایک فرمان یعنی تعلیمات غوثیہ. سرکار فرماتے ہیں
دنیا کو اپنے دل سے مکمل طور پر نکال دے. جب تو اپنے دل سے دنیا کو نکال دے گا تو پھر دنیا تجھے نقصان نہیں دے گی. اس کی تشریح تو ہم انشاءاللہ عرس پاک کے دن کریں گے، لیکن آسان سی بات یہ ہے کہ پیاس لگی ہے، پانی پی لیا، اور پانی بھی ضرورت سے زیادہ 2 گھونٹ پی لیے، جس کو کہتے ہیں جناب ان کے پیٹ بھر گیا. اب پیٹ بھرا ہوا ہے، ان کا نک تک آ گئی جناب کھا پی کے ہر شے. سامنے اب جناب قیمتی سے قیمتی پھل کا جوس کیوں نہ ہو، اور مختلف اشیاء کو ملا کر بہت طاقت پر اور انرجی فراہم کرنے والا دودھ کیوں نہ ہو، اس میں پستہ ڈالا، بادام ڈالیں، تو وہ تقسیم ہو رہا ہے. جڑا اندروں رجیا ہوا ہے نا جی، جدا پیٹ بھر گیا ہے، انہیں ادھر ویکھنا بھی نہیں. سمجھا رہی ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں دنیا دل چو کٹ دے، جدوں نکل گئی تو پھر تیرا دھیان ہی نہیں یہ والے پاسے ہونا. تو جدو تیرا دھیان نہیں یہ وال ہونا تو انہیں تینوں کی نقصان دینا ہے؟ کوئی نسخے کی سمجھ کوئی نہیں آئی. دل سے نکال دے. اور اہل تصوف کہتے ہیں کہ درویش کامل وہ ہوتا ہے، فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے کنکر، روڑا اور ہیرا ایک جیسے ہوں. ایک جیسے ہونے سے کیا مراد ہے؟ کہ دونوں کی حیثیت اس کے نزدیک ایک جیسی ہے. انہوں نے کہا جی بابے و ہیرے نے، انہوں نے کہا روڑیاں ہر پاس سے پہ پھر کی ہے. تو یہ انہوں نے درویش و صوفی و فقیر کی تعریف کی ہے کہ جس کے نزدیک روڑی، کنکر اور ہیرا ایک مول تلے، اور ان کی حیثیت یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ روڑی کو بھی ہیرے کی طرح قیمتی سمجھے، بلکہ وہ ہیرے جواہرات کو بھی ایک کنکر کی طرح بے قیمت سمجھے کہ ایک ہی شیمان اصل شاید تو اللہ کی محبت ہے، اللہ کے دربار کا قرب ہے. تو یہ اولیاء ہوتے ہیں. اللہ ان کی سچی محبت نصیب کرے. ہم اگلے جمعے ذکر کریں گے سرکار بغداد آئے تو تعلیم کا معیار کیا تھا، انداز کیا تھا، اور دیگر بغداد کی ابتدائی زندگی پر اگلے جمعے ہم بات کریں گے.